صلی علی محمد وآل محمد۔ آدم خدا کا نور نہیں تھا، حسین ہے۔ آدم شعاع طور نہیں تھا، حسین ہے۔ آدم خطا سے دور نہیں تھا، حسین ہے۔ آدم میرا غرور نہیں تھا، حسین ہے۔ آدم سخی ہے، صاحب عز و وقار ہے، لیکن حسین دوش نبی کا سوار ہے۔ خالق کائنات نے جناب آدم کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے جناب حوا کو تخلیق کیا۔ جناب حوا اس نے بے مثال کی مالک تھی۔ تو جناب آدم نے جب ان کو دیکھا تو ان کی طرف بڑھنا چاہا تو خالق کائنات نے کہا کہ آدم ابھی رک جاؤ، پہلے تم نکاح کر لو۔ جب دونوں کا نکاح ہوا تو جناب آدم نے ہاتھ بڑھانا چاہا تو خالق کائنات نے کہا آدم پہلے مہر ادا کرو۔ کہا خالق کائنات مہر کیا ہوگا؟ کہا محمد اور آل محمد پہ درود بھیجو، مہر ادا ہو جائے گا۔ یعنی جناب آدم خالق کائنات کا وہ پہلا مومن ہے جس نے درود پڑھ کر مہر ادا کیا اور ان پر درود پڑھا جو آنکھوں سے غائب ہیں۔ یہ دونوں میاں بیوی جنت میں رہنے لگے کہ ایک دن جناب حوا نے سوچا کہ خالق کائنات نے مجھے کتنا حسین بنایا ہے، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ کوئی اپنے حسن کی تعریف کرے۔ خالق کائنات نے کہا کہ جاؤ جبرائیل انہیں کہو کہ جنت کی سیر کریں، باغانے جنت کی سیر کریں۔ حکم پروردگار کی تعمیل میں یہ دونوں چلے اور حسین نظارے دیکھے تو دل میں خیال آیا کہ کوئی ہم سے بڑھ کر بھی حسین ہے۔ تو جناب جبرائیل نازل ہوئے اور کہا کہ حکم خدا ہے کہ پوری جنت کی تسلی سے سیر کرو۔ تو دونوں نے پوری جنت کی سیر کا ارادہ کیا، لیکن ایک جگہ پہ انہیں ایک نورانی قصر نظر آیا جس کی دیواریں زمرد کی تھیں، دروازے موتیوں کے تھے، پورا محل قیمتی جواہرات سے بنا ہوا تھا۔ جب محل کو دیکھا تو جناب جبرائیل سے سوال کیا یہ محل کس کا ہے اور اس میں کون ہے؟ تو جناب جبرائیل نے جواب دیا ایک ستارہ ہے جو 3000 سال کے بعد آسمان پر نظر آتا ہے۔ میں نے اس ستارے کو 30,000 بار دیکھا ہے، لیکن اتنی طویل عمر پانے کے باوجود میں یہ نہ جان سکا یہ محل جو خالق کائنات کی توجہ کا مرکز بنا رہا، اس میں کون رہتا ہے اور یہ کون ہے؟ تو جناب آدم نے جب یہ سنا تو خالق کائنات سے تسبیح و تحلیل شروع کر دی اور نالہ و فریاد کرنے لگے، خالق مجھے دکھا کہ اس جگہ پہ کون ہے۔ تو خالق کائنات نے بشارت بھیجی اور کہا جبرائیل جاؤ ان کے لیے دروازہ کھول دو۔ جناب جبرائیل نے حکم پروردگار پر دروازہ پر دستک دی، ادھر دروازہ کھل گیا، سامنے ایک تخت نورانی نظر آیا، اس پر ایک نورانی چہرے والی ہستی تشریف فرما تھی، اتنی حسین کہ پورا محل جو تھا وہ روشن ہو گیا۔ ان کے سر پہ تاج تھا، ان کے گلے میں نور کا ہار تھا اور پھر نور کے گوشوارے کانوں میں پہنے ہوئے تھے۔ ایک گوشوارے کا رنگ سبز تھا اور ایک کا سرخ۔ جناب آدم نے پوچھا یہ نور کس کا ہے؟ تو جواب ملا کہ یہ دختر ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پوچھا کہ ان کے سر پر جو نور کا تاج ہے یہ کون سا تاج ہے؟ کہا کہ یہ نور محمد مصطفیٰ ہے۔ گلے میں جو نور ہے وہ جناب مولا کائنات مولا علی مشکل کشا ہے اور کانوں میں گوشوارے ایک سبز رنگ کا ہے، ان کے بیٹے امام حسن کا ہے جنہیں زہر سے شہید کر دیا جائے گا، اور جو سرخ رنگ کا ہے وہ ان کے بیٹے حسین ہیں کہ جنہیں شہید کر دیا جائے گا۔ یہ بات سنی تو جناب آدم رونے لگے۔ پھر ایک عرصہ گزرا جب جناب آدم کو خالق کائنات نے حکم دیا کہ جاؤ زمین پہ اتر جاؤ، تو جناب آدم جب زمین پہ آئے تو ان کے جسم پہ جو پتے تھے وہ ہر طرف پھیل گئے، اور وہ پتے جب پھیلے تو ان سے ایک درخت خوشبودار درخت بنے جن کے پتے ہرن نے چنے۔ جب ہرن نے وہ پتے کھائے تو اس کے جسم کے اندر خوشبو پھیل گئی، اور اس خوشبو کا اثر یہ ہوا کہ اس کی ناف میں سے مشک کو خالق کائنات نے تخلیق کیا۔ تو خالق کائنات دنیا کو بتا رہا ہے کہ جنت کے پتوں کی اتنی خوشبو ہوگی کہ اس سے جو جانور جو چر لے گا اس کی ناف میں خالق کائنات خوشبو کو پھیلا دیتا ہے، تو جو وہ جوانان جنت ہوگی ان کی شان کیسی ہوگی، ان کی عظمتیں کتنی اعلیٰ ہوں گی، ان کی شان کتنی بلند ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔